بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور یہ آج جو ہمارا سبق ہے یہ اس کا آدھا حصہ ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد جو اگلی آنے والی آیت ہے، اس میں لین دین کے معاملات میں احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب آپ لین دین کرو تو اس میں احتیاط سے کام لو۔ اور احتیاط کیا ہے کہ لکھا ہوا ہو، جو آپ لین دین کر رہے ہیں اس کی لکھت پڑھت ضروری، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے گواہ مقرر کرو، تاکہ کل اگلا بندہ اگر انکار کرے یا کوئی بھی بندہ اس لین دین سے پیچھے ہٹے تو لکھا ہوا موجود ہو، اور وہ جو دو گواہ ہے وہ گواہی دے سکے، اور آپ پروف کر سکو کہ بھائی میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہوا تھا۔ اور یہ گویا کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت معاشرے میں بہت سارے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم، تم معاملہ کرو، بدین، ادار کا، اگر ہاتھ در ہاتھ ہے، آپ سی مارٹ گئے، کوئی چیز لے رہے، پیسے دے دیے، چیز اٹھا لیے، اس میں ظاہری بات ہے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گواہ بنانے کی ضرورت بھی، یہ لکھنے اور گواہ بنانے کی ضرورت تب ہے کہ جب تم لین دین کا ادار معاملہ کرو۔ یہ جو لفظ دین ہے یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر وہ معاملہ جس میں ایک طرف کا جو بدل ہے وہ فی الوقت دیا جا رہا ہے اور دوسرے میں ٹائم رکھا جا رہا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ جو چیز خرید رہا ہے پیسے ابھی دے دیتا ہے، اور وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بعد میں ٹائم پہ وہ دیتا ہے کہ بھئی 10 دن کے بعد آپ کو آپ کی ڈیلیوری مل جائے گی، وہ چیز مل جائے گی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے چیز ابھی لے لی جاتی ہے اور پیسہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں لکھنے کا حکم ہے کہ آپ اس کو لکھ لو۔ اب جو دینے والا ہے، یعنی جس کی ذمہ داری بن رہی ہے، وہ شرمائے نہ کہ بھئی اس کو کہے کہ بھئی آپ اور میں جو معاملہ کر رہے ہیں دوستی ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، تو بیچ میں شرم کو نہ لائے کہ بھئی نہیں میں کہوں گا کہ بھئی یہ لکھ لیتے ہیں، تو یہ بندہ کہے گا کہ بھئی دیکھو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسرا فریق جس کو دیے جا رہے ہیں وہ اس لکھنے کو بد اعتمادی نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے گا کہ بھئی یہ اس کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا حکم سمجھ کے کر لے۔ ایک فریق شرمائے نہ اور دوسرا فریق اس کو بے اعتمادی نہ سمجھے کہ بھئی اس کا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اور شریعت کے حکم میں بڑے فائدے ہیں۔ الی اجل مسمی، اجل مدت، مسمی مقرر، اس کا مطلب ہے کہ وقت مقرر کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ معاملہ کرو، پیسہ آپ نے دے دیا، چیز کب دو گے؟ مہینہ، 2 مہینے، بھلے 10 سال کے دے، لیکن ٹائم مقرر ہو شریعت میں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کی چیز دے دوں گا، اب کب دو گے یہ متعین نہیں ہے، آگے جا کے جھگڑا ہوگا۔ اور شریعت نے ہر اس معاملے سے منع کیا کہ جس میں آگے جا کے جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ٹائم مقرر نہ ہو تو لینے والا یہی سمجھے گا کہ بھئی شاید مجھے یہ ہفتے ڈیڑھ میں دے دے گا، وہ چیز ہفتے ڈیڑھ میں تیار ہو جاتی ہے۔ دینے والا یہ اس سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ چلو اس کے ساتھ تو ٹائم نہیں ہوا، اگلوں کو ڈیلیوری دیتا رہتا ہے، یہ اس کو آخر میں رکھ دیتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے لگوا دیتا ہے۔ بعد میں جب لڑائی ہوگی تو لڑائی میں وہ کہے گا ہمارا تو کوئی ٹائم ہی نہیں مقرر، وہ کہتے نہیں میرے ذہن میں تو تھا۔ اس لیے شریعت ہر اس معاملے سے منع کرتا ہے کہ جس میں آخر میں جھگڑا ہو۔ تو آپ کا معاملہ یہ اجل مسمی کہ معینہ مدت تک ہو تو کیا کرو؟ فَاكْتُبُوهُ، پس لکھو اس کو، اس معاملے کو لکھو، ضرور لکھو۔ اور آرڈر ہے، امر ہے، واجب ہے لکھنا اس کا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور لام چاہیے، یکتب
لکھے بینکم تمہارے درمیان. کاتبن کاتب لکھنے والا. اس زمانے میں لکھنے والے کم ہوتے تھے, اس لیے یکا دکا لوگ ہوتے تھے لکھنے والے. لیکن آج کل کے زمانے میں بھی عام طور پر اس طرح معاملہ کچہری میں جا کے لکھا جاتا ہے, اور عام طور پر خود لوگ لکھتے نہیں ہے. تو کاتب لکھنے والا بالعدل, انصاف کے ساتھ. جو فارم کی فیس دے رہا ہے اس کی طرف ڈنڈی نہ مارے, بلکہ کس کے ساتھ لکھے؟ انصاف کے ساتھ. ولا یأب کاتب, اور نہ انکار کرے. کاتب لکھنے والا, ان یکتب لکھنے سے بمحاورہ ترجمہ ہے یہ کہ وہ لکھے, یعنی لکھنے سے وہ انکار نہ کرے, اس کو لکھنا چاہیے. کما علمہ اللہ, جیسے سکھایا اسے وہ کاتب. کس نے؟ اللہ نے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت اس کو دی ہے لکھنے کی, اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے خود بھی, اور دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہیے. گویا کہ ہر چیز جو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے, اس کا فائدہ پہنچائے لوگوں کو. فَلْيَكْتُبْ, پس چاہیے کہ وہ لکھے. یہ آرڈر ہے, امر ہے, چاہیے کہ وہ لکھے. وہ لکھے اس معاملے کو. اچھا لکھوائے گا کون؟ اب دو بندے ہیں, دو فریق ہے, ایک ادھار لینے والا ہے دوسرا دینے والا ہے. تو شریعت کا حکم ہے لینے والا لکھوائے, دینے والا نہ لکھوائے, کیونکہ لینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ اپنے ذمے ایک چیز لے رہا ہے, اب وہ اس ذمہ داری سے کب تک عہدہ برا ہو سکتا ہے اس کو اپنے معاملات کا زیادہ پتہ ہے. ورنہ اگر دینے والا کرے تو دینے والے کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کب اس پوزیشن میں ہوگا کہ یہ مجھے یہ ریٹرن کر دے گا, یہ چیز دے سکے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اور لیملل, املا کرائے, الذی وہ, علیہ الحق جس پر حق ہے. گویا کہ جس پر حق ہے لینے والا وہ املا کرائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. لکھتے ہوئے اللہ ربہ, جو اس کا ادھر ڈنڈی نہ مارے, کیونکہ معاملہ ہے پیسے کا, اور پیسے کا تعلق چونکہ رزق کے ساتھ ہے تو اللہ کے ساتھ رب کی صفت اس لیے کہ آپ کے رزق کا ذمہ دار, کھلانے پلانے کا ذمہ دار کون ہے؟ رب. اس لیے دوسرے کے پیسے دیتے وقت اس میں ڈنڈی نہ مارو, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تبارک و تعالی سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ, اور نہ کمی کرے, منہ اس سے, شیئن کچھ بھی, کسی چیز کی جو اس نے لیا اور جتنا ٹائم دونوں کے بیچ مقرر کیا گیا وہ کر لے, اس میں سے کچھ بھی نہ کر, کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دو بندے, حدیث کی کتابوں میں ہے کہ دو بندے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب دونوں کا معاملہ ہے لین دین کا. اب ایک ظاہری بات ہے, جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ذمے میرے پیسے ہیں وہ مدعی ہے, اور جو کہتا ہے نہیں اس کے میرے ذمے کچھ بھی نہیں ہے وہ مدعا علیہ ہے. تو مدعی سے شریعت کا حکم یہ ہے وہ دو گواہ لے آتا ہے, اور مدعا علیہ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو قسم اٹھا لیتا ہے. اب وہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مدعی سے کہا گیا بھائی آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا؟ کہتے نہیں ہے, پروف نہیں ہے, گواہ نہیں ہے. دوسرے بندے نے قسم اٹھا لیا, آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, اور یہی قاضی کا کام ہے. جاتے جاتے یہ جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اب حسبی اللہ و نعم الوکیل جملہ تو بڑا اچھا ہے,
اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ کلمہ تو اچھا ہے، سچا ہے، لیکن مقصود اس سے اچھا نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا تو میرے لیے گویا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو مقابلے میں لا رہا ہے۔ آپ نے بلا کے کہا علیک بالقیس، سمجھداری سے کام لیا کرو۔ یہ جو آپ نے معاملہ کیا نا، ٹوٹل حماقت پہ کیا ہے، کہ جب آپ معاملہ کر رہے، ایک بندے کو پیسے دے رہے، ایک بندے کے ساتھ معاملہ کر رہے، لکھا آپ نے نہیں، گواہ آپ نے نہیں مقرر کیا، تو آپ نے فرمایا یہ سمجھداری کر لیا کرو۔ فَإِذَا غَلَبَكَ عَمْرٌ، اس کے بعد اگر تمہارے اوپر معاملہ غالب آ جائے، یعنی پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے، پھر کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی آپ پہلے اسباب تو اختیار کرو نا، اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر نتیجہ آپ کے موافق نہ نکلے تو تب کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے اسباب سارے جو آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے، اس کے خلاف اختیار کیے ہیں، اور پھر کہتے ہو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو جو نا اس لیے پہلے لکھنا یہ ضروری ہے کہ بندہ لکھ لے، اور لکھائے کون؟ املا وہی آدمی کرائے کہ جس کے اوپر حق ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر کانا ہو، الذی وہ شخص جس پر حق ہے، الذی سے مراد یہ کانا کا یہ علیہ الحق، جس کے اوپر کیا ہے؟ حق۔ سفیہن، نہ سمجھ ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اصل ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بے وقوف۔ او ضعیفن، یا کمزور ہے، اس کو نہیں سمجھ، سینس اس کے کام نہیں کر رہے ہیں اور معاملہ کر رہا ہے۔ او لا یستطیع، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یمل، املا کرانے کا، املا نہیں کرا سکتا۔ اردو میں لکھا جا رہا ہے، اردو جانتا ہی نہیں، پشتو جانتا ہے، پنجابی جانتا ہے، دوسری زبان جانتا ہے، یا اس کو اس طرح کے جملے نہیں آتے۔ جیسے آج کل آپ کے جتنے بھی کچہری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ ساری چیزیں وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں، بس آپ صرف بتا دیتے ہیں اس نے پیسے دیے، اس نے لے لیے ہیں، اتنا ٹائم مقرر ہے، اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ اس پر پلنٹی لگے گی، وہ باقی سارا کیا کر لیتا ہے؟ لکھ لیتا ہے، وہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ اگر وہ خود بندہ ناسمجھ ہے، کمزور ہے، یا اس کو نہیں ہے استطاعت املا کرانے کی، فَلْيُمْلِلْ، پس چاہیے کہ املا کرائے، وَلِيُّهُ، یہ صفی ضعیف اس کا ولی، باپ کرا دے۔ اگر بیٹا کر رہا ہے تو باپ کرا دے، سمجھدار ہے، وہ نہیں ہے تو چچا کرا دے، چچا نہیں ہے تو بھائی کرا دے، یہ سارے اولیاء ہے، ولی کرا دے بالعدل، کس کے ساتھ؟ لیکن یہ بھی کیا کرے؟ انصاف کے ساتھ کرے، نہ انصافی کے ساتھ نہ کرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ آگے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، یہ آگے الگ مستقل حکم ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا